شاہ نے اسے بتایا، میں نے پلان سوچ لیا ہے، بس اب 2 دن بعد ہم اس گندگی کے ڈھیر کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ ایول کوئن نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ شاہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ نور خاموشی سے کلاس کے ایک کونے میں گھس کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اپنے لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر ٹائم چیک کر رہی تھی جب کلاس میں لیکچرار ارحم زبیر داخل ہوا۔ ارحم کو اپنی کلاس میں دیکھ کر وہ آنکھیں پھیلائے اسے مسلسل دیکھ کم اور گورت زیادہ رہی تھی۔ ارحم جو کلاس میں اسٹوڈنٹ کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا، خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے کونے میں دیکھا تو نور کو خود کو گھورتے پایا، مگر اس کے دیکھتے ہی نور نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے نور کو ایک نظر دیکھ کر سر جھٹکا اور کلاس کی جانب متوجہ ہوا اور اب باری باری سب سے ان کا انٹرو لینے لگا۔ جب نور کی باری آئی تو اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ بس نظر جھکائے اپنے ناخن سے میز کو کھرچ رہی تھی، لیکن جب سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے اسے بلا کر سر کی جانب متوجہ کیا جو اسے دیکھ رہے تھے، وہ فوری اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جبکہ سب کی توجہ اب اپنی جانب پا کر گھبراہٹ سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نم ہونے لگ پڑی تھی۔ جی سر، وہ کانپتی آواز میں بولی، اپنا انٹرو دے۔ ارحم نے نور سے پوچھا تو وہ سب کو اپنے بارے میں بتانے لگی، مگر اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ کچھ لوگ ہی سن سکے تھے۔ اگر ارحم کی سماعت تیز نہ ہوتی تو یقیناً اسے ایسا ہی لگنا تھا جیسے وہ خود سے باتیں کر رہی ہو۔ اپنا انٹرو دینے کے بعد وہ ارحم کا اشارہ پاتے ہی فوراً بیٹھ گئی اور دوبارہ میز کو کھرچنے لگی۔ ابراہیم اس وقت کلب میں موجود تھا۔ ویسے تو کلب اس وقت بند ہی ہوتا تھا، مگر چونکہ سیکیورٹی 24 گھنٹے رہتی تھی، اس وجہ سے گارڈ کی مدد سے وہ اس وقت کلب کے کنٹرول روم میں موجود ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے آدھے گھنٹے کی ویڈیو مس ہے، کہاں ہے وہ ویڈیو؟ ابراہیم جو غور سے ویڈیو دیکھ رہا تھا، بیچ میں سے ویڈیو کے غائب ہونے پر اس نے غصے سے گارڈ سے پوچھا، سر ہمیں نہیں پتا کہ درمیان میں سے ویڈیو کہاں ہے؟ رات کو ڈیوٹی پر کون ہوتا ہے؟ فوراً اسے بلاؤ۔ ابراہیم نے روب سے گارڈ سے کہا جو سر ہلاتا ہوا رات والے گارڈ کو بلا رہا تھا جو کنٹرول روم میں ڈیوٹی پر تھا۔ وہ گارڈ 1 گھنٹے بعد کلب میں ابراہیم کے سامنے موجود تھا۔ یہ کل رات کے کیمرے کی ویڈیو یہاں سے غائب ہے، کس نے ڈیلیٹ کی ہے یا اس دوران کیمرے بند کیے ہیں؟ مجھے فوراً بتا دو۔ ابراہیم نے سرد آواز میں پوچھا، نہیں سر، کسی نے کوئی فوٹیج ڈیلیٹ نہیں کی، میں یہاں ہی موجود تھا اور میں نے خود بھی کچھ نہیں کیا سر۔ گارڈ نے جلدی سے بتایا، کیا بیچ میں کہیں تم گئے تھے؟ جی سر، میں 5 منٹ کے لیے کلب میں گیا تھا کیونکہ کچھ لوگ آپس میں لڑنے لگ پڑے تھے۔ گارڈ نے ابراہیم کو جواب دیا تو ابراہیم مزید اس سے سوال پوچھ کر نعمان کے ساتھ کلب سے واپس پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ مانو چپ چاپ بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرو، تمہیں کوئی چاکلیٹ نہیں ملنے والی۔ تحریم مانو کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی، جو اچھل کر اس کے پہنچ سے دور جا کر امابی سے شکایت کر کے چاکلیٹ کھانا چاہتی تھی۔ مانو مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ تمہارا ڈوریمون میں نے اپنے کمرے میں لے جانا ہے۔ دیدا پلیز بس تھوڑی سی چاکلیٹ دے دے مجھے، پکا، پھر میں جلدی سے ہوم ورک کر لوں گی۔ مانو نے تحریم کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، میں تمہیں صرف تب چاکلیٹ دوں گی جب تم 1 ہفتے کے لیے میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ تحریم نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مانو سے کہا تو وہ منہ سوڑ کر رہ گئی۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہی تحریم کو صبح صبح انوکھے طریقے سے اٹھانا تھا۔ اوکے دیدا، اب مجھے چاکلیٹ دے دو ورنہ میں نے کمزوری سے بے ہوش ہو جانا ہے۔ وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی تو تحریم نے اس سے اٹھ کر چاکلیٹ دی جسے وہ جلدی کھا گئی تھی۔ رات کا وقت تھا جب ایک لڑکی اس سڑک پر بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ آدھا زمین پر گرا تھا۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئی، سامنے موجود ایک لڑکے کے پاس جا کر کانپتی آواز میں بولی، پلیز میری مدد کر دو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم اس طرف آؤ جہاں کوئی نہیں۔ وہ آدمی حباست سے اسے دیکھ کر بولا اور اسے اپنے ساتھ آگے کی طرف ایک سنسان گلی میں لے گیا۔ وہ گلی بے حد سنسان تھی۔ وہاں ارد گرد 1-2 گھر تھے، باقی خالی پلاٹ تھے۔ اس طرف میں چھپ جاتی ہوں۔
لڑکی نے آدمی کو ایک پلاٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ ہاں ہاں، یہ بہترین جگہ ہے۔ وہ آدمی آنکھوں میں شیطانیت لیے بولا تو لڑکی بنا اس کی طرف دیکھے جلدی سے پلاٹ میں داخل ہوئی۔ آدمی بھی اس کے پیچھے پلاٹ میں داخل ہوا اور اچانک لڑکی کا دوپٹہ کھینچا تو لڑکی نے خوف سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ کہکا لگا کر بولا۔ بالکل، ابھی مجھے نہیں، تجھے پتہ چل جائے گا۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے تاثرات کی جگہ پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے اور اس نے ہنستے ہوئے اپنی شرٹ کے بازو سے چاقو نکالا اور آدمی کو کچھ سمجھنے سے پہلے ہی چاقو اس کے پیٹ میں مار دیا۔ مجھے ریپسٹ سے سخت نفرت ہے، 1 بار 2 بار 3 بار۔ اس نے کئی بار اس کے پیٹ میں چاقو گھونپا۔ آدمی مسلسل اسے خود سے دور دھکیل رہا تھا مگر لڑکی نے اچانک پیچھے ہوتے ہوئے چاقو اس کے گلے کی شارک پر مار کر اسے مار دیا۔ لڑکی نے چاقو پر لگا خون اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ آدمی کے خون سے پلاٹ کی دیوار پر آئی یو ایول کوئین لکھا اور مسکراتے ہوئے ایک نظر دیوار پر ڈال کر چلی گئی۔ وہ تھوڑی آگے کی جہاں شاہ ایول کوئین کا انتظار گاڑی میں کر رہا تھا۔ کوئین کے بیٹھتے ہی شاہ اسے یہاں سے دور لے گیا۔ ایول کوئین اپنے سر سے نکلی بالوں کی وگ اتاری اور اپنے منہ سے نکلی جلد اتار کر پیچھے سیٹ سے بیگ اٹھا کر اس میں رکھا اور اپنی آنکھوں سے لینس نکال کر ان میں ڈراپس ڈالے اور خاموشی سے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ آسیہ، تم یہ سامان لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ زمان نے آسیہ کو کچھ کپڑے کھلونوں کے پاس بیٹھے دیکھا۔ زمان، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، آسیہ نے نم لہجے میں زمان سے کہا۔ وہ مر چکی ہے ہمارے لیے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ فوراً اٹھو اور ان چیزوں کو پھینک کر آؤ، زمان نے غصے سے کہا۔ وہ آپ کا خون ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ شاید آپ بھول گئے ہیں، مگر میں ماں ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا اس کے بغیر۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے زبان سے بولی، میری صرف ایک اولاد ہے اور وہ ہے نور، تم اس پر صرف توجہ دو، زمان نے برہم انداز میں کہا۔ وہ بھی آپ کی اولاد ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، آپ کیا جانیں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ آسیہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور سامان سمیٹ کر ایک پرشکوہ نگاہ زمان پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ زمان نے گہرا سانس خارج کر کے اپنی آنکھوں میں جمع ہونے والی نمی کو صاف کیا۔ گڈ مارننگ سر، حاشر منہاج کے پاس آ کر بولا جو اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ منہاج نے اپنا سر ہلا کر اسے جواب دیا اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سر، وہ یونیورسٹی کی سیریمنی میں آپ کو بلایا گیا ہے، حاشر نے جواب دیا۔ کون سی یونیورسٹی؟ منہاج نے کافی کا مگ منہ کو لگاتے ہوئے پوچھا۔ سر، جس یونیورسٹی کے آپ ٹرسٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس دن انہوں نے بلایا ہے اس دن کا میرا شیڈول کلیئر کر دو۔ منہاج نے کچھ سوچتے ہوئے حاشر سے کہا، سر کل صبح 11 بجے فنکشن سٹارٹ ہو جانا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ شہوار سکندر کی کوئی نئی خبر ملی ہے؟ منہاج نے پوچھا۔ جی سر، پتہ چلا ہے کہ وہ ڈرگز کے ایک بہت بڑی ڈیل کرنے والا ہے۔ اس ہفتے کو اس نے ڈیل کرنے کراچی جانا ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ ایک اچھا کام کرنے کراچی جا رہا ہے، اس وجہ سے اس نے ایک ہاسپٹل کا وزٹ بھی کرنا ہے۔ مجھے اس ڈیل کی ساری خبر چاہیے اور زبیر سے بات کرو کہ شہوار سکندر کراچی آ رہا ہے، وہ خود ہی ساری تفصیل پتہ کروا لے گا۔ منہاج سرد آواز میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھا اور حاشر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ افراہم بھائی، کل میری یونیورسٹی میں فنکشن ہے تو مجھے ایک نیا ڈریس لینے جانا ہے، تو کیا میں مانو کو اپنے ساتھ مال لے جاؤں؟ تحریم افراہم کے پاس آ کر بولی، جو پولیس اسٹیشن جا رہا تھا لے جاؤ، لیکن دھیان رکھنا، تم جانتی ہو نا کہ وہ کتنی شرارتی ہے۔ افراہم نے اس سے جواب دیا تو تحریم مزید بولی، اب فکر مت کریں، میں اس کا اچھے سے دھیان رکھوں گی، اور کیا آپ پلیز مجھے تھوڑے پیسے ادھار دے دیں گے؟ اگلے مہینے مجھے جیسے ہی اپنا جیب خرچ ملے گا میں آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لو، لیکن زیادہ مت لینا، افراہم نے اس سے کہا تو اس نے منہ بناتے ہوئے 2000 اس کے والٹ سے نکال لیا۔ میں نے 2000 روپے لیے ہیں بھائی، یہ بتاؤ تم نے اپنے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں جو مجھ سے لے رہی ہو؟ افراہم نے اچانک اس سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، میرے پیسے آپ کی پیاری بیٹی مانو نے پانی میں بہا دیے ہیں۔ اس نے میری جس جینز میں پیسے تھے وہ مینا کو دھونے کے لیے دے دی تھی، اور مینا نے ایسی جینز دھوئی کہ میرے سارے پیسے بھی صاف کر دیے۔ ویسے تو پیسے بچ گئے ہیں لیکن میں نے سوکھنے کے لیے رکھ دیے ہیں، ویسے وہ پیسے اب چلنے نہیں ہیں، لیکن آپ تو پولیس والے ہیں، آپ چلا سکتے ہیں۔
رہنے دو، یہ پیسے تم رکھ لو، مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم اپنے بال ہٹا کر اس سے بولا اور اپنی کیپ اٹھا کر تحریم کے ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ شاہ، میں چاہتی ہوں کہ کل تم ایک شوٹر کو ہائر کرو، ایول کوئن نے شاہ سے کہا۔ لیکن کیوں؟ شاہ نے پوچھا تو ایول کوئن سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل منہاج ابراہیم ایک یونیورسٹی میں فنکشن اٹینڈ کرنے جا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شوٹر اس پر حملہ کر اسے ایک گولی مار کر وہاں سے چلا جائے۔ کوئن، تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں اپنا نام روشن کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ کی بات پر اس نے سرد سپاٹ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، صاف صاف بتاؤ کوئن، کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو ایول کوئن نے اسے سارا پلان بتایا اور آخر میں بولی، یہ کام بہت احتیاط اور چالاکی سے کرنا ہوگا، اس لیے شوٹر کو اچھے سے سمجھا دینا کہ اپنا کام کر کے فوراً وہاں سے نکل جائے۔ شاہ نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ مما، میں آج یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی۔ نور نے دھیمی آواز میں ناشتہ کرتے ہوئے آسیہ سے کہا، کیوں نہیں جانا چاہتی تم؟ کوئی بات ہوئی ہے یونیورسٹی میں؟ کسی نے تنگ کیا ہے؟ آسیہ نے پریشانی سے نور سے پوچھا، جبکہ زمان بھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں مما، آج میں آپ کے ساتھ گھر پہ ہی رہنا چاہتی ہوں، اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ نور، تم نے تو ابھی یونیورسٹی جانا شروع کیا ہے، شروع میں چھٹیاں کرنا اچھا نہیں ہوتا، آسیہ نے نور سے کہا جو اپنے لب کاٹنے بولی۔ آج آپی کی برتھ ڈے ہے، میں گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تمہاری کوئی آپی واپی نہیں ہے؟ فوراً اٹھو، یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زمان اس کی بات سن کر بھڑک اٹھا تو نور کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ میری چپ، ناشتہ کرو، تیار ہو، پھر میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ جاؤں گا۔ زمان نے نور کو بولنے سے پہلے ہی خاموش کروا دیا تو وہ اپنی پانی سے بڑی شکوان کن نگاہیں زمان اور آسیہ کو پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ زمان، کم سے کم اس سے بات مت کی اگر اس کا دل بہت نرم ہے۔ آسیہ، میں جتنا اس کا نام اپنے گھر میں نہیں سننا چاہتا، تم دونوں اتنا ہی اس کا نام اس گھر میں لیتی، اور یہ مت بھولو کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ زمان غصے سے بولتا اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنا آفس بیگ لے کر واپس چلا گیا۔ آسیہ نے اس کی پشت کو ملال بڑی نظروں سے دیکھا اور ملازمہ سے برتن اٹھانے کے لیے کہا، مانو میرا ہاتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، ورنہ آئندہ کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ تحریم نے مضبوطی سے مانو کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، جس نے تحریم کی بات سن کر فرد سے اپنا سر ہوا میں ہلایا۔ دیدا، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، مگر آپ پھر مجھے نیا ڈوریمون لے کر دیں گی اور میری فیوریٹ چاکلیٹ بھی، اور ہاں، جو ڈوریمون ڈورا کیک کھاتا ہے وہ بھی مجھے لے کر دے۔ مانو معصومیت سے اپنی خواہش کے بارے میں بتانے لگی، جسے سن کر تحریم نے اسے ایک گولی سے نوازا، چھوٹی شیطان، تمہیں ہی میں ڈوریمون نہ بنا دوں، پھر تم اپنے گیجٹس نکال کر لیتی رہنا جو تم نے لینا ہے۔ دیدا، آپ دنیا کے انتہائی کنجوس دیدا ہے، ایک تو میں آپ کے ساتھ آئی ہوں، آپ مجھے ہی بول رہی ہیں۔ مانو تحریم کی بات سن کر منہ بسوڑتی ہوئی بولی تو تحریم کے لب پھیلے، اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی اور پھر بولی، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ تمہاری دیدا کتنی صحیح ہے، میں صرف تمہیں ایک چیز لے کر دوں گی، جو لینا ہے وہ بتا دینا۔ مانو کی آنکھیں اس کی بات سن کر چمکی اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے نیا ڈوریمون لے کر دے دے دیدا۔ اچھا، پہلے میں اپنے لیے کوئی سوٹ لے لوں، پھر تمہارا ڈوریمون لے لیں گے۔ تحریم مانو کی مسکراہٹ دیکھا خود بھی مسکرا کر بولی، یہ ایک اپارٹمنٹ کا منظر تھا جو باہر دیکھنے میں تو پرانا لگتا تھا مگر اندر جا کر جدید طرز پر بنا تھا۔ اپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں اس وقت دو لوگ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ ایجنٹ 201، تم نے اب تک جو معلوم کیا ہے اس کی ساری معلومات دو۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے سامنے بیٹھے لڑکی سے پوچھا، سر، ابھی تک صرف ایک اڈے کے بارے میں ہی پتہ چلا ہے، مگر ابھی تک ان کے کام اور ٹائمنگز کا صحیح سے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ ابھی مجھے صحیح طرح کچھ بتا نہیں رہے، مگر میں نے ان کا اعتماد حاصل کر لیا ہے، لڑکی نے اپنے روبرو بیٹھے شخص سے کہا، جس نے اس کی بات سن کر صرف ہنکارا ہی بڑھا تھا۔ ابھی ایجنٹ، تم کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس سے انہیں تم پر ذرا سا بھی شک ہو۔ فی الحال صرف تم ان کے سب کاموں کی ڈیٹیل حاصل کرو اور ان کے لیے قابل اعتماد فرد بنو، اس کے بعد ہم کچھ کریں گے جیسا آپ کہیں سر۔ میں خود بھی ابھی ایسا کام کر کے ان کی شک کی فہرست میں نہیں آنا چاہتی، ایجنٹ 201 نے کہا۔ اس کے بعد وہ مزید اپنے مشن کے بارے میں بات کرنے لگ پڑے تھے۔